پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہ جو ادوار ہیں، فیزز ہیں، ان کو 5 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 فیزز میں آئے گی، اس میں سے گزرے گی، اور یہ سارے فیزز، سارے ادوار اس کے بارے میں آگہی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی عطا فرما دی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فکر میں کوئی ایسی جزی نہیں چھوڑی کہ جو جزی کسی بھی مرحلے پر امت مسلمہ کو غفلت میں ڈال سکتی تھی، اس وجہ سے آپ نے آگے ہی فرما دی۔ ان میں سے جو پہلا فیز ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ ہے آخری، اور اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہی زمانہ ہے۔ اس سے بہترین زمانہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ بعد والے لوگ سارے مل بھی جائیں تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر وہ پہنچا جس نے ایک نظر مصطفیٰ کریم کے چہرے انور کو۔ مقام صحابیت وہ رہ گئے کہ جس پر انسان عملوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ پہلا فیز ہے۔ دوسرا فیز ہے خلافت راشدہ کا۔ تو خلافت راشدہ کا فیز یہ تقریباً 36 سال تک چلا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فیز ہے، اور یہ جو دوسرا فیز ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسٹرکشن عطا فرمائی ہے امت کو وہ 2 ہیں۔ پہلی تو یہ کہ صحابی کلہم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، ان کے بارے میں کوئی کسی مخمصے میں شکار نہ ہو۔ دوسرا فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جس طرح میں اپنے عمل کے ذریعے دین کی انٹرپریشن پیش کرتا ہوں، اس طرح میرے صحابہ اپنے عمل اور قول کے ذریعے اپنے دین کی انٹرپریشن پیش فرمائیں گے، اور وہ اتھارٹی ہوں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے بھی جو قوانین بنائے وہ سند ہے، وہ اتھارٹی ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تیسرا فیز وہ ہے کہ جب خلافت راشدہ ختم ہوئی اور اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا، اور خلافت عباسی آئی، اور یہ فیز اس کے بارے میں جو آگہی عطا فرمائی کہ یہ فیز بڑا خطرناک ہوگا، اور اس فیز کے اندر جو ہے ظاہر ہے جب خلافت راشدہ سے مملکتوں کی طرف سلسلہ چلے گا تو کہیں نہ کہیں خرابیاں آئیں گی۔ ان خرابیوں کے بارے میں بھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے اویئرنیس عطا فرما دی۔ پھر چوتھا فیز ہے، اور اس چوتھے فیز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جبری حکومتیں ہوں گی۔ یہاں 2 لفظ جو تیسرے اور چوتھے فیز کے لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، ان میں سے پہلا فیز ہے تیسرا ملکن عاضن۔ یہ بات یاد رہے، الفاظ رسول میں تبدیلی نہیں ہوتی، نہ ہی ہو سکتی ہے، البتہ جو اس کا مبین ہوتا ہے، جو اس کی تشریح و توضیح کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کی انٹرپریشن کرنے والا ہوتا ہے، اس کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رائے جیسی ہی کیوں نہ ہو وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھولتی ہے۔ یہ ملکن عاقل، اس کی انٹرپریشن جو محدثین نے فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ ایسا دور ہوگا کہ جس میں ریاستیں کٹی ہوئی ہوں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ تاریخ پڑھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ جب یہ ملک عادل بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، خلافت عباسی آئی، تو وہ مسلمانوں کے زوال کا ایک سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آخر میں آ کے مسلمان دوبارہ انہوں نے اپنی ریاستوں کو ڈیولپ کیا، لیکن اتنی دیر میں چوتھے فیز میں ہم آ گئے، اور وہ چوتھا فیز کیا تھا؟ فرمایا کہ ملکن جبریت، وہ چوتھا فیز ایسی بادشاہیاں ہوں گی کہ جہاں جبر ہوگا، اور وہ جبر یہ ہمارا دور ہے۔ یہ ملک جبریہ کی جب تشریح و توضیح محدثین نے فرمائی تو انہوں نے کہا یہ کلونیکل فیز ہے کہ جس کے اندر کالونیزم بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ کالونیزم کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو ہمارے ماڈرن سکولرز ہیں انہوں نے بڑی اچھی اس کی انٹرپریشن کی۔ انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ دور ہوگا کہ جس میں اسلامی حکومتیں زوال کا شکار ہو جائیں گی، اور مغرب وہ پوری دنیا پہ فکر کے اعتبار سے پھیل جائے گا۔
اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت پوزیشن یہ ہے، بظاہراً اگرچہ بہت سارے ممالک کے اندر حکومت اسلامی موجود ہے، اسلامی مملکتیں موجود ہیں، لیکن غلبہ کفر کا ہی نظر آتا ہے۔ انہوں نے مختلف جگہوں پہ اپنی اپنی آنکھیں نئی آبادیاں بنا لی، کالونیاں بنا لی، اس وجہ سے سیکولرزم کہہ دیا گیا، کالونیکل دور کہہ دیا گیا، اور یہ وہ فیز ہے کہ جس میں مغرب جمعی اعتبار سے، فکری اعتبار سے غلبہ کیا ہوا ہے، اور ہم جہاں بھی نظر آتے ہیں وہاں مغلوب نظر آتے ہیں، اور یہ دور انتہائی انحطاط اسلام کا دور ہے۔ اسلامی اقدار ان کو کسی نہ کسی اعتبار سے ختم کیا جا رہا ہے، اسلامی حکومتوں کو اسلام کے نفاذ میں خود رکاوٹ کے طور پر کھڑا کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا اگر دیکھیں تو کفر کے سودی نظام کے نیچے آئی ہوئی ہے۔ پوری کی پوری دنیا اگرچہ مسلمان وہاں موجود ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے، ہماری آنکھیں کھل جائیں گی کہ اس حد تک ان کا غلبہ ہے۔ اور پھر وہ کفر کی دنیا جو آگے پانچواں فیز آ رہا ہے، وہ پانچواں فیز ہے اسلام کی سربلندی کا فیز ہے، وہ اسلام کی تمکن کا فیز ہے، اور وہ اسلام کی بالادستی کا فیز ہے۔ لیکن ہم مسلمان اس چوتھے فیز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے، لیکن کفر پانچویں فیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر، یہ کیا ہے؟ یہ جناب پوری دنیا کے اندر یہودیت کے غلبے کے تصورات، یہ کبھی پاکستان کے مشرق اور مغرب میں عجیب قسم کی کیفیات خطرات کا ہر وقت منڈلایا رہنا، غزوہ ہند کے لیے ماقبل سے ہی ان کی تیاریاں موجود ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ مشرق سے سلسلہ چلے گا، افغانستان سے ہوتا ہوا یہ ایران سے عراق، عراق سے ترکی، اور ترکی سے پھر وہ ساری وہ ریاستیں جو پہلے مجتمع تھی ساری اکٹھی ہو جائیں گی، اور ایک نیا فیز ابھرے گا۔ وہ اس کی پہلے سے پوری تیاری کر رہے ہیں۔ مسئلہ ہم مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم نے تیاری تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنے آنے والے دور کے لیے اویئرنیس اور آگہی بھی حاصل نہیں۔ اب یہ جو چوتھا پانچواں فیز آنے والا ہے، اس فیز کے اندر تین کریکٹر ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کریکٹر کو 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ اب یہ ہمارا انحطاط ہے یا لیک آف نالج ہے، یا ہماری پستی یہ ہے کہ ہم اسے پڑھ نہیں پاتے، ہم اس کے بارے میں دوسروں کو آگاہ نہیں کر سکتے، مینٹلی پریپیئر نہیں کر سکتے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانچویں فیز کی بالادستی، اس کی پوری کیفیات کو بھی تفصیل بیان کیا، اور کوئی ایسا سکم بھی نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر وہاں جا کے انسان غلط ہو جائے۔ اور یہ جس فیز میں ہم گزر رہے ہیں یہ چوتھا فیز ہے، اور یہ کلینیکل فیز ہے کہ جس کے اندر کفر کا اور مغرب کا پورا غلبہ ہے، اور مغرب اس چوتھے فیز میں رہتے ہوئے وہ پانچویں فیز کی تیاری کر رہا ہے کہ جہاں اسلام کا غلبہ آنا ہے، اور اس غلبے کو مٹانے کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ انٹرفیئر ہارمونی چاہتا ہے، تاکہ مسلمانوں کی اسلامی اقدار ختم ہو جائیں، ان کے اندر کفر کے لیے نرمی آ جائے، اور وہ کفر کے ساتھ مل کر کفر کا بول بالا، کفر کا مجمع، کفر کی قوت کو دکھانے والے ہو جائیں۔ لہٰذا میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے ایسے موقع پر، اسی کے لیے انہوں نے باقاعدہ کچھ ڈیز بنائے، ان میں سے ایک کرسمس ڈے ہے۔ اگر اس میں فقط اس حد تک کوئی شریک ہو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی ہے تو کوئی اعتراض نہیں، یہ اچھی بات ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، ہم ان سے زیادہ جناب عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم رسول اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں، سارے انبیاء کے ماننے والے ہیں۔ جناب عیسیٰ کی ولادت کی بات کی جائے بالکل صحیح بات ہے، اس وجہ سے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت ہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ابن اللہ نہیں۔ لیکن اگلا مرحلہ جو خطرناک ہے وہ کیا ہے کہ ان کا عقیدہ و سلیب، اگر اس نے سلیب پہنی ہوئی اور آپ ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ پرموٹ ہو جائے گا کہ معاذ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، جبکہ قرآن نے اپنی نص کے ذریعے کہہ دیا، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اب میری اور آپ کی بحثیت مسلمان، پولیٹیکل ڈیوٹیز وہ بعد میں، ذاتی ریلیشن شپ وہ بعد میں، لیکن ایمان کا بچانا وہ سب سے پہلے، ایمان کی پروموشن سب سے پہلے۔ اس نظریے کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ان کا یہ نظریہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ واپس تشریف نہیں لائیں گے، چونکہ ان کے نزدیک تو وہ ختم ہو گئے معاذ اللہ،
تو قرآن نے اس کی بھی نفی فرمائی. لہٰذا اگر کفر کی پروموشن کا مسئلہ نہ ہو اور ان کے مجمع میں جا کے ان کے مجمع کی تعظیم کا مسئلہ نہ ہو، ویسے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہو، تو اس میں کسی قسم کا کوئی خلش نہیں ہے. لیکن اگر ان کے نظریات وہ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید نے اور آج ہم نے گفتگو میں بیان کیے، تو پھر مجھے اور آپ کو اعتراض کرنا بہت ضروری ہوگا.